ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ میں سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے معاشی، سیاسی، دفاعی پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جنوبی پنجاب کی محرومیوں کی، ان کے ازالے کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر، گزشتہ 2 دہائیوں سے جنوبی پنجاب صوبے کو باقاعدہ طور پہ صوبہ بنانے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اسمبلیوں میں بھی، ہر فلور پہ عملی طور پر اقدامات نہیں ہیں۔ گزشتہ بزدار گورنمنٹ کے دوران یہاں سول سیکریٹریٹ بنایا گیا، وہ لولا لنگڑا سول سیکریٹریٹ جس طرح بنا وہ الٹا قومی خزانے پر بوجھ بنا۔ افسران کی تعیناتیاں تو ہوئیں، افسران نے یہاں کام نہیں کیا۔ جو ڈسٹرکٹ لیول کے افسران معاملات ہوتے ہیں، چاہے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، فنانس کے، وہ پھر بھی لاہور جانا پڑتا تھا، میٹنگ میں لاہور جانا پڑتا تھا۔ تو جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا ازالہ واحد حل صوبہ تھا، وہ نہیں بن پا رہا۔ اس کے لیے یہاں کے ممبران اسمبلی خاموش ہیں، ان کو خاموش کروایا جاتا ہے، ہو جاتے ہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے، اصل سٹوری کیا ہے صوبہ نہ بننے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ مسئلہ اصل ہے احساس محرومی کا۔ جی بالکل ایسی ہے کہ جو اضلاع جنوبی پنجاب کہلاتے ہیں، وہ ملتان ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، بہاولپور ڈویژن، اور کسی حد تک سرگودا ڈویژن اور ایک آدھ سائیوال ڈویژن کا بھی ضلع شمار کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس پر بھی ڈسپیوٹ ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ جی بالکل۔ جو سرائکی پارٹی کا جاری کردہ جو نقشہ ہے سرائیکستان صوبے کے حوالے سے، اس میں زیادہ اضلاع ہیں، میاں والی بھی اس میں شامل ہے اور بھکر بھی شامل ہے، چنیوٹ بھی شامل ہے۔ جبکہ جب جنوبی پنجاب کی بات کی جاتی تھی تو وہ پھر کچھ، یعنی جو لاہور کا جو موقف ہے وہ اس کے خلاف ہے، وہ ان کو، یہ تو ایک علاقائی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ احساس محرومی کا ہے، وسائل کا ہے، کہ یہاں کی آبادی کا جو تناسب ہے پنجاب کی حد تک، اس آبادی کے تناسب سے بجٹ میں حصہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ جی بالکل۔ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ جو حصہ بجٹ میں اناؤنس کیا جاتا ہے، کیا وہ یہاں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا جو حکومتوں کی عادت ہے کہ وہ جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو زیادہ نواز دیتے ہیں، اسی طرح جو علاقے قریب ہوتے ہیں دارالحکومت کے، ان کو زیادہ نواز دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 2 باتیں، ایک تو ایلوکیشن ہے، دوسرا اس پر عمل درآمد کا۔ تو یہ بڑے عرصے سے سلسلہ چل رہا تھا۔ تو 1960 میں جو ملتانی زبان اور بہاولپور کی ریاستی زبان اور ڈیربی، ان کو ملا کے جب سرائکی زبان کا ایک نام ملا، تو پھر اس علاقے کو بھی جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں نے سرائکی علاقہ کہنا شروع کیا، سرائکی صوبہ کا مطالبہ شروع کیا۔ پہلے جنوبی پنجاب کی بات، یہ 1960 میں شروع ہوا ہے۔ یہ 60 میں لفظ سرائکی جو انٹروڈیوس ہوا، یہ 60 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، سندھ میں ایک چھوٹے سے قصبے، گاؤں نما قصبے کا نام سرائکی ہے۔ اس سے پہلے لینگویج کا نام سرائکی نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلے جو ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب اور سید فخر امام صاحب، انہوں نے ایک میٹنگ کے بعد یہ نام اس زبان کا سرائکی رکھا۔ ورنہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، پہلے یہاں بولی جانے والی زبانوں کو علاقے کے حساب سے کہا جاتا تھا۔ ملتان میں جو سرائکی، اب جس کو سرائکی کہتے ہیں، اس کو ملتانی کہتے تھے۔ بہاولپور میں بولی جانے والی کو ریاستی کہتے تھے۔ ڈیرہ غازی خان والی کو ڈیروی کہہ دیتے تھے، کبھی کچھ کہہ دیتے تھے، لیکن بہرحال یہ الگ الگ نام تھے ان کے۔ تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہر 20 کوس کے فاصلے پر زبان کا لہجہ بدلتا ہے۔ وہ جو لہجہ جس کو ڈائلیکٹ کہتے ہیں، اس کے حساب سے بھی بڑے ڈسپیوٹس ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ سرائکی اٹس سیلف ایک زبان ہے جو صدیوں سے یہاں بولی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پنجابی زبان کا ایک لہجہ ہے، ڈائلیکٹ ہے۔ جبکہ جو سرائکی دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل زبان سرائکی ہے، پنجابی اس کا ایک ڈائلیکٹ ہے، ایک لہجہ ہے۔ خیر یہ بحث چلتی رہے گی اور علمی حوالے سے بحثیں چلتی بھی رہنی چاہیے، لیکن سرائکی صوبے کے حوالے سے جب سے یہ مطالبہ شروع ہوا ہے تو اس وقت سے اس کو قابل ہضم بنانے کے لیے جنوبی پنجاب کہا گیا، تاکہ لاہور چونکہ حکمرانی کا اختیارات کا مرکز ہے، تو وہاں والوں کو ذرا شاید جب سرائکی صوبہ کہتے ہیں تو اس میں لسانیت کی بو آتی ہے کہ زبان کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔
تو خیر یہ بھی ایک بڑی علمی بحث ہے، چلتی رہتی ہے کہ پہلے زبان یا پہلے علاقہ یا یعنی زبان علاقے کی ہے یا علاقہ زبان کا ہے، یہ ایک بہت سی بحثیں ہیں. جی تو خیر یہ جو سرائیکی صوبے کے حوالے سے ایک مطالبہ ہے، یہ عموماً جو عام رائے عامہ ہے یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ اختیارات کا یہاں تک جو اب تک نہ پہنچنا ہے، تو اس کا علاج اور حل یہ ہے کہ سرائیکی صوبہ بنا دیا جائے، جنوبی پنجاب صوبہ بنا دیا جائے، تاکہ ایک صوبائی دارالحکومت بن جائے. وہ ملتان میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سب سے بڑا شہر جنوبی پنجاب کا ملتان ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ بہاولپور میں یہ مطالبہ اور انداز سے ہے. بہاولپور والے جو بہاولپور ڈویژن ہے اس وقت، جی بالکل، یہ علاقہ کسی زمانے میں ریاست بہاولپور تھا. جی ایسے ہی ہے. اور جب یہ ضم ہوئی پاکستان میں، ریاست کی حیثیت اس کی ختم ہوئی. بہت شروع میں ہی یہ نواب بہاولپور نے بڑے جو کام کیے تھے پاکستانیت کے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ریاست بہاولپور کو پاکستان میں ضم کر دیا گیا تھا. تو پھر جب یہ صوبے بحال ہوئے، 1 یونٹ بنا، پھر صوبے بحال ہوئے، تو اس میں ریاست بہاولپور نہیں بحال ہوئی، بلکہ وہ ایک ڈویژن کے طور پر، سول ڈویژن کے طور پر بحال ہوئی. تو وہاں پہ مطالبہ اصل میں سرائیکی صوبے کا نہیں ہے، وہاں مطالبہ یہ ہے کہ ریاست بہاولپور بحال کی جائے. بالکل ایسی ہے. اچھا، اس کے ساتھ پھر مسلم لیگ نون نے یہ کام کیا کہ اس نے ایک قرارداد منظور کرائی جب 2/3 اکثریت تھی. تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی سرائیکی صوبہ، انہوں نے یہ کیا کہ جی 2 صوبوں کی قرارداد، ایک صوبہ ملتان اور ایک صوبہ بہاولپور. یہ قرارداد منظور کرا کے انہوں نے پینڈنگ میں رکھ دی ہے کہ اس پہ ابھی عمل درآمد نہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو قانونی بات عرض کروں، بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. پاکستان کے آئین میں نیا صوبہ اگر کوئی بننا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار طے ہے، اور اس کا نام انہوں نے نئے صوبے کا قیام نہیں رکھا ہوا آئین میں. یعنی آئین میں نئے صوبے کے قیام کے نام سے کوئی شک نہیں. آئین میں یہ درج ہے کہ اگر کسی صوبے کی سرحدوں میں رد و بدل کرنا ہو، یعنی ظاہر جب تقسیم ہوگی تو سرحدوں میں رد و بدل ہوگا. تو ہم نے یہ مطلب نکال لیا کہ کوئی نیا صوبہ کسی صوبے میں سے نکالنا ہو تو پھر کیا صورت ہوگی. تو وہ آئین یہ کہتا ہے کہ جس صوبے کی سرحد میں تبدیلی لانی ہو، سب سے پہلے ایک اس مضمون کی قرارداد اس صوبائی اسمبلی میں پیش کی جائے گی جس صوبے کی سرحدوں میں رد و بدل ہونا. اس کیس میں آپ سمجھ لیں کہ پنجاب میں سے چونکہ جنوبی پنجاب کا صوبہ نکلنا ہے یا سرائیکی صوبہ نکلنا ہے، تو یہ سرائیکی صوبے کے قیام کی قرارداد جو ہے یہ پنجاب اسمبلی میں پیش ہوگی. پنجاب اسمبلی اسے 2/3 اکثریت سے منظور کرے گی. ٹھیک ہے. اگر پنجاب اسمبلی 2/3 اکثریت سے منظور کر لیتی ہے تو پھر یہ جائے گی قومی اسمبلی میں، پھر قومی اسمبلی 2/3 اکثریت سے پاس کرے گی. اچھا. اس کے بعد پھر یہ جائے گی سینٹ میں، سینٹ 2/3 اکثریت سے پاس کرے. اس کے بعد واپس اسی صوبائی اسمبلی میں آئے گی، یعنی پنجاب اسمبلی میں آئے گی، پھر وہ 2/3 اکثریت سے پاس کرے. تو یہ اصولی طور پر طے ہو جائے گا کہ صوبہ بنایا جائے. اب اس کے بعد اس کی حدود کا مسئلہ ہوگا کہ اس میں کون سی تحصیل آنی ہے، کون سا ضلع آنا ہے، کون سا ڈویژن آنا ہے. تو اس کے اوپر جیسے آپ کو پتہ ہوگا، مثال اس کے اوپر پوری طرح منطبق تو نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی نئی ریاستیں بنتی ہیں یا نئے ملک بنتے ہیں تو پھر اگر ڈسپیوٹ آ رہا ہو تو پھر باؤنڈری کمیشن بنا لی جاتی ہے. جی. تو پاکستان کی سرحدوں کی جب 47 میں، اس سے پہلے 46 میں تو باؤنڈری کمیشن ہی بنا تھا جس نے طے کی تھی، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان بھی ہوا. خیر، تو پھر اسمبلی کی بنیاد پر کوئی اس طرح کی باڈی، کمیٹی، کوئی سب کمیٹی مسجد سے قائمہ کوئی ایسی بنائی جا سکتی ہے، یا باؤنڈری کمیشن نام سے کو بنایا جا سکتا ہے کہ جو پھر سرحدوں کا تعین کرے. بنیادی طور پر جب سے شروع میں سمجھا جا رہا تھا تو یہ 3 ڈویژنوں پر مشتمل تھا کہ بہاولپور ڈویژن، اس کے 3 اضلاع ہیں، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا، 4 ضلع ہیں. جب ملتان ڈویژن میں ملتان ہے، خانیوال ہے، بہاڑی ہے، 4 لودھرا ہیں. تو 4 یہاں کے. تو یہ غالباً 4 4 8 3 11 یہ ضلع بنتے ہیں. جی. اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے وہ ہے جو مثلا جھنگ ہے، جھنگ کو شمار کیا جاتا ہے کہ اس کو بھی اس میں ہونا چاہیے. بکر ہے،
اس کو اس میں میاں والی ہے جی بالکل. لیکن وہ جو اگر وہاں کے لوگوں سے پوچھا گیا، جیسے ٹوبا ٹیک سنگھ کا نام بھی لیا جاتا ہے، چیچا وطنی کا نام بھی لیا جاتا ہے یا ساہیوال کا، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ اگر وہاں کے لوگوں کو پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم لاہور کے ساتھ ہی بہتر ہے، رہنا پسند کریں گے. جی لاہور سے ایفیلیٹ ہونا پسند کریں گے. اس کی ایک وجہ لسانی بھی ہے. جب آپ سرائیکی صوبہ کہتے ہیں تو ان علاقوں میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو پنجابی زبان اس لیے ہو سکتا ہے. لیکن ایک تاثر کی بات ہے، پتہ تو چلے گا کوئی ریفرینڈم ٹائپ ہو، کوئی رائے شماری ہو تو پھر وہ عملی پہلو ہیں اس کے بعد کیا ہوگا. لیکن سب سے پہلے تو آپ کو قانونی طور پر یہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے طریقہ کار بتایا ہے، اور اس طریقہ کار پہ چلتے ہوئے مسلم لیگ نون نے ایک کاروائی پوری کی ہوئی ہے. وہ ہے 2 صوبوں کی. وہ اصل میں بھاولپور کے عوام کو بھی خوش رکھنا چاہتے تھے، ملتان ڈیرہ غازی خان کے عوام کو بھی، اس لیے انہوں نے وہ پھر یہ مسئلہ آیا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. جی بالکل. نام ایک تجویز پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آئی وہ یہ تھی کہ ایک ہی صوبہ ہو لیکن اس کے نام میں بھاولپور بھی شامل ہو. تو بھاولپور جنوبی پنجاب صوبہ نام تجویز کیا. یہ گیلانی صاحب کے وزارت عظمیٰ کے دور میں شاید ہوا. چنانچہ اس کا مذاق بھی اڑایا گیا کہ بھاولپور جنوبی پنجاب کا مطلب بی جے پی ہندوستان کی سیاسی پارٹی ہے. تو اس طرح کی باتیں چلتی رہتی. لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ جن سیاسی پارٹیوں نے یہ نعرہ لگایا ان میں سب سے بڑی تو پیپلز پارٹی نے نعرہ بھی لگایا اور کوشش بھی کی لیکن کوئی انہوں نے سالڈ کام نہیں کر سکے کہ قانون جو چاہتا ہے جو رستہ ہے اس کا اس کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکے. حالانکہ وزارت عظمیٰ بھی ان کے پاس تھی. تو اس وقت گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت تو نہیں ہے، جب تک ہمارے اتحادی ہمارے دوست ہمارے ساتھ تعاون نہ کریں. مثلا ان کے ساتھ اتحادی اس لحاظ سے تھے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو تعاون ایک دوسرے سے کرتے تھے. لیکن ایک بہانہ موجود تھا. میں یہ سمجھتا ہوں عوام کے اندر بھی اگر کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا کہ ہاں ایک صوبائی دارالحکومت اگر آ جائے تو اچھا ہے. لیکن یہ انتخابی نعرہ کبھی نہیں بن سکا کہ اس کی بنیاد پر کسی نے جنوبی پنجاب میں الیکشن جیتا ہو. یہ اب تک نہیں ہوا کہ جتنے جنرل الیکشن ہوئے ہیں اس میں اس نعرے کی بنیاد پر انتخابی مہم یا انتخاب جیتے ہوں. یہ نہیں بظاہر نظر آتا. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. 2018 کے الیکشن میں جو بہاولپور ڈی جی خان اور رحیم یار خان کی بیلٹ اور ملتان کے جو لوگ تھے، ممبران اسمبلی تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق یا حکومت بنانے کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ ہمیں جنوبی پنجاب صوبہ سے پہلے الیکشن سے پہلے تب ہم آپ کے ساتھ الحاق بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لڑتے ہیں. لیکن جیسے ہی گورنمنٹ بنتی ہے سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے وہ سب باتیں بھول جاتے ہیں. اور 2/3 اکثریت کا جو بہانہ 2007 اور 2008 میں بنایا گیا تھا وہ اب تک وہ بہانہ چل رہا ہے. پھر ڈسپیوٹ پیدا کر دیتے ہیں نام پر. یہ جان بوجھ کر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. جو مثال دی ہے میں پہلے اس کی وضاحت کرتا سر. وہ اصل میں حب علی نہیں بغض معاویہ تھا. وہ اصل میں مسلم لیگ نون کو ڈیٹ ڈالنا تھا. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھیر گھار کے ان لوگوں کو جو مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی تھے ان کا گروپ بنایا گیا تھا اور ان کا گروپ ایفیلیٹ کدھر کرایا گیا؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ اصل میں ایک سیاسی چال تھی. اس کا تعلق یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی صوبہ بنانا چاہتے ہیں، ورنہ 100 بندے تھے میرا خیال ہے جب پورا گروپ بن گیا. جی بالکل. تو اس کے بعد جب الیکشن ہو گئے، الیکشن میں مسلم لیگ نون کا بیڑا گرک کر لیا، تو اس کے بعد پھر وہ کہاں گئے بندے؟ کوئی ایک اجلاس ہوا ہو، کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہو، کچھ ہوا ہو. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بھی آپ کا تھا. وزیر اعلیٰ بزدار فیڈرل پروونشل تمام گورنمنٹ سوائے سندھ کے علاوہ باقی تمام گورنمنٹ جیتی ہے. پھر کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ لالی پاپ، سیاسی لالی پاپ دیا جاتا ہے. جی بالکل. لیکن یہ اس کی بنیاد پر اچھا کوئی تحریک بھی نہیں چلی ابھی تک. اس طرح دیکھا ہوگا آپ نے. ہاں کوئی جو سرائیکی پارٹیاں ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں. یسرا گیلانی صاحب ہیں، جاوید ہاشمی صاحب ہیں، خسرو بختیار صاحب ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب ہو گئے، اور اسی طرح دیگر بھی بڑے بڑے نام موجود ہیں. تو میرا خیال ہے ان کی مادری زبان تو شاید پنجابی ہے. جی. تو وہ مہاجر جو آبادکار ووٹوں کی بنیاد پہ بنتے ہیں، ان کی کانسٹیچوئنسی اور ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں کبھی انہوں نے کوئی تحریک چلائی ہو، احتجاجی تحریک چلائی ہو، سڑکوں پر آئے ہوں، اور آئے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل نہیں. وہ صرف
جو ہمارے فارمیلٹی کہہ سکتے ہیں پوری کرنے کی، فارمیلٹی نہیں، ان کا مطلب ان کی طاقت نہیں ہے اتنی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر اکا دکا چھوٹی چھوٹی سیاسی پارٹی. اچھا میں یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، یہ تقریباً قومی اسمبلی میں ہمارے جنوبی پنجاب کی سیٹیں بنتی کتنی ہیں ٹوٹل قومی اور صوبائی میں، جو ہم کہیں جنوبی پنجاب کا جو اضلاع ہے؟ 173 ہے قومی اسمبلی کی نشستیں پورے پنجاب کی جی، تو ان میں سے 65-66 کے قریب بنتی تقریباً بڑا جو. اور صوبائی میں سر؟ صوبائی میں ہمارے ہاں جو کل 371 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی کی، جی، تو ان میں سے کوئی 130 کے قریب، اس کا مطلب مخصوص نشستیں ملا کے 1/3 کے قریب وہ جو ہے قومی میں بھی تقریباً ہم 90 کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی خاموشی. قومی میں 90 تک تو جانا مشکل ہے کیونکہ 65 اور 20 لیکن 85 جو مخصوص نشستوں سمیت 173 بنتی ہے نا، ان میں سے 65 ہیں. ان میں سے 65 ہیں، بالکل ایسی ہے. تو مقصد ہے کہ ابھی تک سوائے کبھی یہ ایک تو یہ بھی تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی بات بھی کی، نون لیگ کو اس جنوبی پنجاب کے صوبے سے تکلیف ہوتی ہے اور نون لیگ کی چھیڑ چھاڑ کی حد تک یہ نام اور یہ ٹاپک رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور نون لیگ کو ناراض کرنے کی خاطر یہ ممبران اسمبلی چاہے وفاقی ہیں یا صوبائی ہیں، یہ وہاں پہ اپنی آواز بلند ہی نہیں کرتے، کہیں میاں صاحبان ناراض ہی نہ ہو جائیں اس بات پہ. اور اس کی ناراضگی کی وجوہات بھی یہی چلیں کہ جو سرائیکی صوبے کے حوالے سے ہمارے تاج لنگا صاحب مرحوم تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اور جی بالکل، اور دیگر لوگوں نے یہاں ملتان میں احتجاج، مظاہرے اور مطالبات جی بالکل ہاں وہ بھی کیے. ان پر نون لیگ کی طرف سے یا نون لیگ کے ووٹر سپورٹر ممبران اسمبلی کی طرف سے تشدد، پولیس کی طرف سے تشدد، یہ سب کچھ کیا جاتا رہا. وہ ایک چھیڑ بن گئی تھی نون لیگ کے لیے اور میاں صاحبان کے لیے بھی. ان سے ڈرتے ہیں جنوبی پنجاب کے ممبران اسمبلی، کسی اسمبلی فلور پہ بات نہیں کرتے، پریکٹیکلی نہیں کرتے. اب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ابھی حیدر گیلانی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے اسمبلی میں کہ جناب یہ ہمیں چاہیے پروونشل اور یہ وہ، اس کے بعد خاموش، پورے 5 سال خاموش ہو جائے. پہلے بھی جب بنے تھے قومی اسمبلی میں گئے تھے تب بھی انہوں نے بات کی تھی. وہ ایک بات ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ الیکشن میں ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں جی ہم نے بات کی تھی بس. جبکہ یہ جب اپنا کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 2/3 کی اکثریت ممبران اسمبلی 1 منٹ میں اکٹھی بھی کر لیتے ہیں. 5 منٹ دیں تو میں آپ کو ایک نہیں 2 باتیں ایسی بتاؤں گا کہ جو عموماً نظر انداز کر دی جاتی یا علم میں نہیں ہوتی. جی ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی قومی سیاسی پارٹیاں ہیں سر، وہ جب الیکشنز میں جاتی ہیں تو یہ سوچ کے جاتی ہیں کہ ہم نے اس صوبے کی حکومت لینی ہے، اس صوبے کی حکومت لینی ہے، اس وفاق کی حکومت لینی ہے، یہ سوچ کے جاتی ہیں. پہلے سے ہم پلان ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، اگر پورے صوبے کی کرنی ہے تو ظاہر ہے آپ ایسا موقف اختیار کریں گے کہ جو کسی کو ہرٹ نہ کر رہا ہو. اب ایک بات اس میں جی ٹی روڈ جس کو کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے. بھئی لاہور سے شروع ہو جائیں، اس میں شیخوپورہ بھی شامل ہے، اوپر گجرانوالہ، سیالکوٹ، آگے پنڈی تک، جیلم، سارے یہاں مسلم لیگ نون کو ووٹ کافی ملتا ہے. یہ وہ بیلٹ ہے جو جنوبی پنجاب صوبے سے چڑھتی ہے، جو سرائیکی صوبے سے چڑھتی ہے. اب مسلم لیگ کی قیادت کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جو میرا ووٹ بینک ہے میں ایک نعرہ لگا کے اسے ناراض کر دوں، یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جو ووٹ میرے ساتھ نہیں ہے وہ آ جائے گا. کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں اس نعرے کی بنیاد پر کوئی تحریک کبھی نہیں چلی اور کبھی کوئی سیاسی پارٹی انتخابات میں اس نے ایبسولوٹ میجورٹی نہیں لی یا جھاڑو نہیں پھیرا جس کو کہتے ہیں، سویپ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو پھر ان کے سوچنے کی بات ہے کہ جو ہے اس کو بھی گوا بیٹھے اور جو نہیں ہے وہ بھی نہ ملے تو ہم کہاں جائیں گے. چنانچہ سب سے بڑی رکاوٹ جی ٹی روڈ ہے. جی ٹی روڈ کا مائنڈ سیٹ ہے. وہاں پر آپ لاہور میں اگر آپ جائیں، لاہور میں اپنے احباب کے پاس چلے جائیں، رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں، کبھی بیٹھ کے بات کر لیں، سرائیکی صوبے کے نام سے چڑھ جائیں گے، چڑھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوگا، علیحدگی پسندی. تو خیر جو مسائل کا حل تھا اس کی طرف پیش رفت تو ہوئی کہ جی چلیں آپ سیکریٹریٹ بنا دیں یہاں کے مسائل، لیکن وہ تجربہ جیسے آپ نے بتایا کہ خرچہ زیادہ فائدہ کم. سر جتنے ہمارے جنوبی پنجاب کے افسران صرف میٹنگز میں جاتے ہیں نا، لاہور ہمارے ڈسٹرکٹ کے افسران ہیں، ڈویژن کے افسران ہیں، یقین جانیے 1 سال کا صرف فیولنگ ان کی اتنے میں پورا سیکٹریٹ کی بلڈنگ بن جاتی ہے. ٹی اے ڈی اے بھی بنتا ہے نا، ٹی اے ڈی اے، یہ سارے اخراجات ملائیں تو ایک سول سیکٹریٹ کی کمپلیٹ بلڈنگ سیٹ اپ انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہوتا ہے 1 سال کے اخراجات اس میں سے. ایک اور بات جو سونے پہ سہاگا تو نہیں میں کہہ سکتا
وہ 100 سنار کی ایک لوہار کی والی بات ہے. وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی ذاتی معلومات, اگر آپ مجھے کہیں گے کہ اس کا ثبوت ہے تو کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن میں اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ یہ میسج جناب آصف علی زرداری صاحب کے توسط سے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب تک پہنچا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے کہ یہ نعرہ اتنا ہی لگانا ہے جتنی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. بنانا نہیں ہے, بنانا نہیں ہے. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک سمجھ. مسلم لیگ نون کی مجبوری آپ کو بتا دی, پیپلز پارٹی کی مجبوری میں نے آپ کو بتا دی کہ انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے جن کے اختیار میں حکومتوں کا بننا سنورنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جواز پیدا کرنا نہیں چاہتے سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کا, یہ جواز بن جائے گا ایک. یہ تو پیپلز پارٹی کی انٹرنل سوچ ہے. میں تو بتا رہا ہوں اس سے اوپر کی بات کہ انٹرنل سوچ تو یہی ہے کہ اگر ایک صوبہ تقسیم ہوگا تو ایم کیو ایم مانگ لے گی صوبہ کراچی اور حیدرآباد. سندھی مانگیں گے الگ سے. سندھی تو مطلب انٹیریئر سندھ میں نا پیپلز پارٹی. جی بالکل. تو جو جہاں شہری علاقوں میں جو ایم کیو ایم کی ڈومیننس تھی, اب تو وہ نہیں رہی, جو ڈومیننس تھی اس کی بنیاد پر وہ یہ مثال سامنے رکھ کے کہ اب صوبے بن رہے ہیں تو ایک صوبہ ہمارا بھی بنا دو, کراچی علیحدہ, سندھ کراچی اور حیدرآباد ملا کے ایک صوبہ, یعنی آپ شہری سندھ ایک اور دیہاتی سندھ ایک. اس کا انہوں نے نام بھی رکھ لیا تھا جناب پور. ہاں جی بالکل جناب. تو اس کے نقشے بھی ایک زمانے میں آئے جس کی تردیدیں بھی ہوئیں, بڑا کاروائیاں بھی ہوئیں. تو چنانچہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ مطلب ہماری جنریشن میں تو مشکل لگتا ہے. یعنی کہ اپنی حکومتوں کو, اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر یہ جو صوبوں کا قیام عمل میں لانا ہے, یہ رکاوٹ سب سے بڑی ہے. کہ سندھ والے, پیپلز پارٹی سوچتی ہے کہ سندھ تقسیم ہو جائے گا, ہمارا اقتدار تقسیم ہوگا, نہیں چاہتے. نون لیگ پنجاب میں چاہتی ہے ہمارا اقتدار تقسیم ہو جائے گا, تو ساؤتھ پنجاب والے کل کو ہمیں فیڈرل میں پتہ نہیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. سینٹرل پنجاب اور اپر پنجاب کی بنیاد پر ساؤتھ پنجاب پر حکومت کر لیتے ہیں. ساؤتھ پنجاب کی بنیاد پر اپر پنجاب پہ نہیں کر سکتے. اس لیے وہ سیدھی بات ہے, یہ بس باتیں سنتے رہا کریں, نعرے شاد. استحصال عوام کا, یہاں کی خطے کا, یہاں کے لوگوں کا, وہ اس طرح ان کو سنجیدگی سے آنا چاہیے. کہ دیکھیں, یہ تو فرنگیانہ سوچ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی سنجیدہ بات بتاؤں سر. کچھ لوگوں نے ایک زمانے میں کہا کہ عوامی لیگ کا مطالبہ نہیں مانا 6 نکات والا, پاکستان توڑ دیا. ٹھیک, مطلب جو حقیقت ہے واقعاتی طور پہ تو ایسے ہی ہوا. جی ایسے ہی. اب ہمیں پروٹیکشن کیا ہے یہاں پہ کہ یہاں پر ہمارے ایک صوبے اور دوسرے صوبے کے درمیان کوئی دشمن نہیں بیٹھا ہوا. وہاں نہیں ہے. ہم جغرافیائی طور پر انٹیکٹ ہے. جی اور ان حفاظت کرنے کے لیے ہماری مضبوط فوج موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہم لیکن جو اگر لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہوں, سلب ہوتے ہوں, تو اس کو ظلم گردانا جائے گا. اور ظلم اگر بڑھ جائے تو پھر اس طرح کی تھیوریاں جو ہے نا یہ پھر کھو کھاتے چلی جاتی ہیں. اس لیے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ احساس محرومی کم ہو. ساؤتھ پنجاب ہو یا انٹیریئر سندھ ہو. انٹیریئر سندھ میں تو اصل میں پیپلز پارٹی کو مہارت حاصل ہے کہ ووٹ بھی لے لیتے ہیں اور دیتے بھی کچھ نہیں, پہ بھی رہتے ہیں اور پسماندگی بھی وہیں رہتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو اسی طرح کے جو مسائل بلوچستان میں ان کو بھی یہ ذرا تھوڑی سی نرم گوشہ اختیار کر کے, محبت کا ہتھیار استعمال کر کے, پیار محبت سے یہ مسائل حل کر لینے چاہیے. جی بالکل. اس لیے کہ مسائل اگر حل نہ ہو تو پھر وہ آگے بچے وہ یقیناً وفاق کی اس میں مضبوطی ہے ہمارے. ظاہر ہے یہ ایک جس کو آپ حیت حاکمہ کہتے ہیں, جس کو مقتدرہ کہتے ہیں, جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جس کو اصل حکمران کہتے ہیں, ان کے سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ حکمرانی تبھی رہے گی نا کہ حکمرانی کرنے کے لیے قوم, عوام, خطہ, علاقہ, جغرافیہ موجود ہو تو. جی بالکل, بہت شکریہ. ایک ملتان میں بڑی مثال مشہور ہے کہ سابقہ دور حکومت میں ایک سی ایم پنجاب کو, یا سی ایم لاہور کہہ سکتے ہیں ہم, ان کو چاہیے تھے, فنڈ چاہیے تھے, ایم ڈی اے سے 1 ارب سے زیادہ کے فنڈ اٹھا لیے. گزشتہ حکومت میں ہی جب چاہتے ہیں, جس وقت چاہتے ہیں, جنوبی پنجاب کے جو ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کہ یہ ہمیں چاہیے لاہور کے. مشہور ہے, مطلب جاپان نے ایک چلڈرن کمپلیکس
بنانے کے لیے کہ جی ساؤتھ پنجاب میں چلڈرن کمپلیکس بنے گا، پتہ چلا کہ جی یہاں والے انتظار ہی کرتے رہ گئے، ہاں ضرور وہ لاہور میں اور چلا گیا یہ. جی ایسی اس طرح کی. اچھا اس میں اگر ایک آدھ صحیح بھی ہوا ہو نا ایسی زیادتی، تو بہت ساری زیادتیوں کی افواہیں ایسے اڑتی ہے کہ پھر خبریں بن جاتی ہیں، لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو ایسے ہی کرتے ہیں. جی بالکل. تو اس لیے ضروری ہے کہ ساتھ کے ساتھ صفائی بھی کے بیانات بھی آنے چاہیے کہ نہیں جی ایسے نہیں حقائق کے مطابق. دوسرا یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ یہاں کی محرومیاں کم سے کم ہو سکیں. جی بالکل اسی طرح ہی کہ جب چاہتے ہیں پنجاب والے، سادہ الفاظ میں کہیں لاہور والے، جنوبی پنجاب کے ترقیاتی فنڈ انہیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، سب سے پہلے اٹھاتے ہیں. مثل مشہور ہے ایم ڈی اے سے گزشتہ دور حکومت میں 1 ارب سے زیادہ اٹھا لی گئی کہ پنجاب حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے. جب بھی گورنمنٹ کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے ترقیاتی فنڈز اٹھا لیے جاتے ہیں. اگر انہیں مزید قلت ہوتی ہے، حتیٰ کہ صحت و تعلیم کی فراہمی، سہولیات، میڈیسن تک کے پیسے لے لیتے ہیں. درمیان میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی بات بتاؤں، معمولی سی بات ہے اور انتظامی طور پہ ٹھیک ہے. وزیر اعظم کا ایک وزیر اعظم سابق، موجودہ نہیں، سابق وزیر اعظم کا جلسہ تھا جی. ٹی وی کی کوریج کے لیے جہاں جلسہ تھا وہاں ٹی وی کے کیمرے اویلیبل نہیں تھے یا کم تھے. ملتان سے کیمرے لے جائے گئے اور اس کے بعد 3 سال تک ملتان ٹیلی ویژن اسٹیشن پر کیمروں کی قلت پیدا ہو گئی. ڈائریکٹ لائیو پروگرام کرنا مشکل ہو گیا، کیمرے واپس نہ آئے. اب میری اطلاعات یہ ہے کہ آ چکے ہیں، لیکن 3 سال تک، یعنی جو 3 گھنٹے کی مسافت پہ تھے وہ 3 سال تک فاصلہ طے نہ ہوا واپس آنے کے لیے. تو یہ اس طرح کی بے اتنائیاں نہیں ہونی چاہیے نا. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں مل کے بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. بہت بڑا انکشاف کیا ہے مفتی صاحب نے. جو یوسف گیلانی کو پیغام ملا زرداری صاحب کی جانب سے کہ صرف نعرے کی حد تک نہ، وہ بھی اتنا کی جتنی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نعرہ بھی نہیں لگانا. اس سے زیادہ احساس محکومیت اور کیا ہوگا، محکومیت کا ثبوت اور کیا ہوگا. امید کرتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے ممبران اسمبلی، میں معذرت بھی چاہوں گا، کچھ غیرت کھائیں گے اپنے حقوق کے لیے، اپنے عوام، اپنے بچوں کے حقوق کے لیے، اپنی سرزمین کی ترقی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے. اور جنوبی پنجاب صوبہ نام کچھ بھی رکھیں گے، اس کے بنانے کے لیے پریکٹیکلی کردار ادا کریں گے. خود بھی سرخرو ہوں گے اپنی عوام کے سامنے آ کے، اور عوام کو بھی سرخرو کریں گے. جو ملتان میں زیر تعمیر ہے سول سیکریٹریٹ کے، آپ یقین جانیے 2 سال سے زیادہ اس کی فنڈنگ بند ہے. بالکل پینی سی جاری کر دیتے ہیں کہ جی چل رہا ہے کام. وہ اگر بنانا چاہیں تو 1 سال کے مدت میں بن سکتا تھا. 6 سال ہو گئے ابھی تک وہ بن نہیں پا رہا. ایسا کون سا پروجیکٹ ہے 6 سال میں دنیا کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. آپ کا جنوب پنجاب کا سول سیکریٹریٹ ہی بنانا نہیں چاہتے. افسران اسی وجہ سے یہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. کسی گلی کوچے محلے کوٹھیوں میں اپنے دفاتر بناتے ہیں، 2 سال بعد ان دفاتر کے کرائے نہیں ملتے، وہ واپس لاہور چلے جاتے ہیں. تو آج بھی ملتان. پھر ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ جو افسران تشریف لاتے ہیں یہاں پر، ایک تو وہ اپنے بچے یہاں شفٹ نہیں کرتے، ظاہری بات. وہ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں ہوتا یہاں تعلیمی ادارے اس معیار کے نہیں ہیں، ایسے ہی 100 بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے کہ یہاں ساؤتھ پنجاب میں آ کر وہ سرکاری بڑی بڑی جو 20-20 25-25 کنال کی کوٹھیاں ہیں ان میں رہتے ہیں، اور لاہور والے بھی خالی نہیں کرتے، وہ بھی خالی نہیں کرتے. بچے وہاں رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی سرکاری گھر اور یہاں بھی سرکاری گھر. نقصان کس کا ہے؟ قوم کا، حکومت کا. لیکن بس پالیسی سازوں کے اپنے ترجیحات ہیں. اصل مسائل جو ہیں یہ بزدلی کا ثبوت ہمارے ممبران اسمبلی کی جانب سے. امید ہے کہ وہ فراخ دلی کا بھی اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کریں گے. اسمبلی فلور پہ صرف بات ہی نہیں کریں گے، عملی طور پہ سٹینڈ لیں گے. اس کو یقینی بنائیں گے جنوبی پنجاب صوبہ اس دور حکومت میں بن جائے، آلموسٹ اس کا سفر طے ہو جائے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں.
ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔